بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث قصہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے سنا کہ وہ فرما رہی تھیں کہ ایک دن میرے بابا جان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے، سلام ہو تم پر اے فاطمہ۔ میں نے جواب دیا، آپ پر بھی سلام ہو میرے بابا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کی، بابا جان خدا نہ کرے جو آپ میں کمزوری آئے۔ آپ نے فرمایا، اے فاطمہ مجھے ایک یمنی چادر لا کر اڑھا دو۔ تب میں یمنی چادر لے آئی اور میں نے وہ بابا جان کو اڑھا دی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا ہے جس طرح 14ویں رات کو چاند پوری طرح چمک رہا ہو۔ پھر ایک ساتھ ہی گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن علیہ السلام وہاں آ گئے اور وہ بولے، سلام ہو آپ پر اے والدہ محترمہ۔ میں نے کہا، اور تم پر بھی سلام ہو اے میری آنکھ کے تارے اور میرے دل کے ٹکڑے۔ وہ کہنے لگے، امی جان میں آپ کے پاس ایک پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے وہ میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہو۔ میں نے کہا، ہاں وہ تمہارے نانا جان چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ اس پر حسن علیہ السلام چادر کی طرف بڑھے اور کہا، سلام ہو آپ پر اے نانا جان۔ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے اور اے میرے حوض کے مالک۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ بس حسن علیہ السلام آپ کے ساتھ چادر میں پہنچ گئے۔ پھر ایک ساتھ ہی گزری ہوگی کہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام بھی وہاں آ گئے اور کہنے لگے، سلام ہو آپ پر اے والدہ محترمہ۔ تب میں نے کہا، تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے، اے میری آنکھ کے تارے اور میرے لخت جگر حسین۔ اس پر وہ مجھ سے کہنے لگے، امی جان میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہو۔ میں نے کہا، ہاں تمہارے نانا جان اور بھائی اس چادر میں ہیں۔ پس حسین علیہ السلام چادر کے نزدیک آئے اور بولے، سلام ہو آپ پر اے نانا جان، سلام ہو آپ پر اے وہ نبی جسے خدا نے منتخب کیا ہے۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ آپ دونوں کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے اور اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تب حسین علیہ السلام ان دونوں کے پاس چادر میں چلے گئے۔ اس کے بعد ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی وہاں آ گئے اور بولے، سلام ہو آپ پر اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر۔ میں نے کہا، آپ پر بھی سلام ہو اے ابو الحسن علیہ السلام اور اے مومنوں کے امیر۔ وہ کہنے لگے، اے فاطمہ میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے برادر اور میرے چچا زاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہو۔ میں نے جواب دیا، ہاں وہ آپ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ چادر کے اندر ہیں۔ پھر علی علیہ السلام چادر کے قریب ہوئے اور کہا، سلام ہو اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ تینوں کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے ان سے کہا، اور تم پر بھی سلام ہو اے میرے بھائی، میرے قائم مقام،
میرے جانشین اور میرے علم بردار، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ بس علی علیہ السلام بھی چادر میں پہنچ گئے۔ پھر میں چادر کے نزدیک آئی اور میں نے کہا، سلام ہو آپ پر اے بابا جان، اے خدا کے رسول، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تم پر بھی سلام ہو میری بیٹی، میری پارا جگر فاطمہ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم بھی چادر میں داخل ہو جاؤ۔ جب ہم سب چادر میں اکٹھے ہو گئے تو میرے والد گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کے دونوں کنارے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے خدا، یقیناً یہ ہیں میرے اہل بیت علیہ السلام، میرے خاص لوگ اور میرے حامی، ان کا گوشت میرا گوشت اور ان کا خون میرا خون ہے، جو انہیں ستائے وہ مجھے ستاتا ہے، اور جو انہیں رنجیدہ کرے وہ مجھے رنجیدہ کرتا ہے، جو ان سے لڑے میں بھی اس سے لڑوں گا، جو ان سے صلح رکھے میں بھی اس سے صلح رکھوں گا، میں ان کے دشمن کا دشمن اور ان کے دوست کا دوست ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ بس اے خدا، تو اپنی عنایتیں اور اپنی برکتیں، اپنی رحمت اور اپنی بخشش اور اپنی خوشنودی میرے اور ان کے لیے قرار دے، ان سے ناپاکی کو دور رکھ، ان کو پاک کر، بہت ہی پاک۔ اس پر خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا، اے میرے فرشتوں اور اے آسمان میں رہنے والو، بے شک میں نے یہ مضبوط آسمان پیدا نہیں کیا، اور نہ پھیلی ہوئی زمین، نہ چمکتا ہوا چاند، نہ روشن تر سورج، نہ گھومتے ہوئے سیارے، نہ تھلکتا ہوا سمندر، اور نہ تیرتی ہوئی کشتی، مگر یہ سب چیزیں ان 5 نفوس کی محبت میں پیدا کی ہیں جو اس چادر کے نیچے ہیں۔ اس پر جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار، اس چادر میں کون لوگ ہیں؟ خدائے عز و جل نے فرمایا کہ وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام اور رسالت کا خزینہ ہیں۔ یہ فاطمہ ہیں اور ان کے بابا، ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں زمین پر اتر جاؤں تاکہ ان میں شامل ہو کر چھٹا فرد بن جاؤں؟ خدائے تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، ہم نے تجھے اجازت دی۔ بس جبرائیل امین علیہ السلام زمین پر اتر آئے اور عرض کی، سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول، خدائے بلند و برتر آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کو درود اور بزرگواری سے خاص کرتا ہے، اور آپ سے کہتا ہے، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم کہ بے شک میں نے نہیں پیدا کیا مضبوط آسمان، نہ پھیلی ہوئی زمین، نہ چمکتا ہوا چاند، نہ روشن تر سورج، نہ گھومتے ہوئے سیارے، نہ تھلکتا ہوا سمندر، اور نہ تیرتی ہوئی کشتی، مگر سب چیزیں تم 5 کی محبت میں پیدا کی ہیں، اور خدا نے مجھے اجازت دی ہے کہ آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں، تو اے خدا کے رسول، کیا آپ بھی اجازت دیتے ہیں؟ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً تم پر بھی سلام ہو اے خدا کی وحی کے امین، ہاں میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے، اور میرے خدا آپ لوگوں کو وحی بھیجتا ہے، کہتا ہے، واقعی خدا نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ لوگوں سے ناپاکی کو دور کرے، اے اہل بیت اطہار علیہ السلام، اور آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ تب علی علیہ السلام نے میرے بابا جان سے کہا، اے خدا کے رسول، مجھے بتائیے کہ ہم لوگوں کا اس چادر کے اندر آ جانا خدا کے ہاں کیا فضیلت رکھتا ہے؟ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا، اہل زمین کی محفلوں میں جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی،
اور اس میں ہمارے شیعہ اور دوست دار شامل ہوں گے تو ان پر خدا کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے ان کو حلقے میں لیے لیں گے، اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہ ہوں گے وہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ اس پر حضرت علی علیہ السلام بولے، خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، اور رب کعبہ کی قسم ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوں گے۔ تب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے علی، اس خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا، اہل زمین کی محفلوں میں سے جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی اور اس میں ہمارے شیعہ اور دوست دار جمع ہوں گے، تو ان میں جو کوئی بھی دکھی ہوگا خدا اس کا دکھ دور کرے گا، جو کوئی غم زدہ ہوگا خدا اس کو غم سے چھٹکارا دے گا، جو کوئی حاجت مند ہوگا خدا اس کی حاجت پوری کرے گا۔ تب علی علیہ السلام کہنے لگے، با خدا ہم نے کامیابی اور برکت پائی، اور رب کعبہ کی قسم اسی طرح ہمارے شیعہ بھی دنیا و آخرت میں کامیابی اور سعادت مند ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔